بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ ذوالحج دی 18 تاریخ نو اس کائنات دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مظلومانہ شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ آج 16 ذوالحج ہے۔ 18 ذوالحج ایک ایسی تاریخ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور داماد خلیفہ ثانی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی یہ مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ جیسے ہی سال بعد یہ دن آتا ہے، بہت سارے بدتینت لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس مظلومانہ شہادت دے دن جشن مناتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان دا دل تو پہلے ہی اس مظلومانہ شہادت دی وجہ دے نال دکھی ہوندا ہے، اور مزید جس وقت بدتینت لوگ سیدنا عثمان غنی دے حوالے نال شر انگیزی کردے نے، تو پھر ایک سچے مسلمان آدمی دا دل مزید مجروح ہوندا ہے، اور پھر یہ دکھ مزید بڑھ جاتا ہے جب اس شر انگیزی دا حصہ نا واقف اور جاہل سچے مسلمان بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں ضروری سمجھیا کہ اس موقع کی مناسبت دے نال میں اپنے بزرگاں، دوستاں اور بھائیاں دے سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہاں دی قدر و منزلت، انہاں دی منقبت اور انہاں دا مقام رکھا، تاکہ ایک سچا مسلمان جو ہے اس کو احساس ہو کہ سیدنا عثمان بن عفان کتنی عظیم شخصیت۔ سیدنا عثمان بن عفان جناب عفان دے لختے جگر نے، یعنی سیدنا عثمان غنی دے والد محترم دا نام عفان ہے، اور انہاں دی والدہ دا نام اروہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو سلسلہ نسب ہے، اس سلسلہ نسب دے اندر آپ دے ایک جد امجد کا نام عبد مناف ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جو سلسلہ نسب ہے، جناب عبد مناف تے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ نسب دے نال مل جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے پردادا، انہاں دا نام امیہ بن شمس سی، اور انہاں دی نسل نو امیہ دی نسبت دے نال بنو امیہ کیا گیا۔ سیدنا عثمان بن عفان واقعہ فیل، یعنی جس سال ابرہ بیت اللہ نو گران واسطے آیا، اس واقعہ تو 6 سال بعد پیدا ہوئے، اور 34 سال دی عمر سی جس وقت دعوت صدیق اکبر دے نتیجے دے اندر، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی محنت کی، انہاں نو دعوت اسلام دیتی، اور انہاں دی دعوت تو متاثر ہو کے سیدنا عثمان بن عفان دارہ اسلام دے اندر 34 سال کی عمر دے اندر داخل ہو گئے۔ بنو امیہ دا سب تو پہلا ایک خاندان ہے، بنو امیہ دا
سب تو پہلا بنو امیہ خاندان کا سب تو پہلا ایک فرد ہے سیدنا عثمان بن عفان، جس نے اسلام قبول کیتا ہے، اور اس خاندان کے بڑے بڑے لوگ خاندانی تعصب دا شکار سن۔ مثال کے طور پہ عقبہ بن ابی معیط، ابو سفیان جیسے بڑے بڑے سرکردہ لوگ خاندانی تعصب دا شکار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے واسطے تیار نہیں سن۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خاندانی تعصب نو بالائے طاق رکھ کے اسلام کی دعوت نو قبول فرمایا، اور اس کے سرے دے اندر میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاندانی تفریق نو مٹا کے ایک نہیں یکے بعد دیگرے اپنی 2 لختے جگر 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی دے عقد دے اندر دتیاں۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی تعصب نو مٹایا، برادریزم نو ختم کیتا، اور 2 بیٹیاں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے یکے بعد دیگرے عقد دے اندر، یعنی انہاں دے نکاح دے اندر دتیاں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ رب العالمین نے انہوں بہت سارے اعزازات نہ نوازیا۔ سب تو پہلا اعزاز میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق پیش کر رہے، جیسے جیسے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو رہے، مشرکین مکہ دا ظلم انتہا نو پہنچ رہا ہے، اور ایک وقت آیا جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان امتیاں نو اجازت دے دیتی کہ تسی مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ مکے دی سرزمین تنگ پہ گئی، مکے دی سرزمین مسلمانہ واسطے تنگ ہو گئی، تو اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی زوجہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ، یعنی فی ہذہ الامہ، اس امت کا عثمان پہلا شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ سمیت اسلام کی خاطر حبشہ ہجرت فرمائی۔ اعزاز کس نے ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور سیدنا عثمان کو اللہ تعالی نے جدو اسلام کی نعمت عطا فرمائی تو اللہ تعالی نے انہاں دے دل دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اطاعت دا جذبہ سی، اللہ تعالی نے وہ انہاں دے دل دے اندر راسخ کر دیتا۔ ایک دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے، مسکرانے لگ پے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے ہوئے مسکران لگ پے، متبسم ہوئے۔ تو کسی نے سوال کیتا، حضرت نہ تے کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ تسی مسکراؤ، ایسا بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس واقعہ کو دیکھ کے انسان مسکرائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اسی طرح ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دیکھے، اسی میں آقا دی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر اطاعت کا جذبہ اس قدر مضبوط اور راسخ رکھتے سن، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، آقا نے جو مکے کی سرزمین تے دعوت پیش کیتی ہے نا، وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اور مرن تو بعد والی زندگی ہے، مرن تو بعد والی زندگی۔ مشرکین مکہ انہاں دونوں چیزاں دے انکاری سن، اللہ دی وحدانیت دے بھی قائل نہیں سن، اللہ دی وحدانیت دے بھی اقراری نہیں سن، اور پھر دوسرے نمبر تے بعد از موت زندگی دے بھی قائل نہیں سن۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ دے سامنے بات رکھی کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور مرن تو بعد کی زندگی بھی، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنا یقین سی۔ سیدنا عثمان بن عفان جس وقت قبر کا ذکر ہوندا اتنا روندے کہ آپ دے آنسو اتنے بہندے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، انہیں کیا حضرت جدوں قبر دا یا آخرت دا جس وقت تذکرہ ہوندا ہے، قبر دا جس وقت تذکرہ ہوندا ہے تو تسی زارو قطار ہو لگ جاندے ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان نے کی فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، ایک قبر آخرت دیاں منزلاں چوں پہلی منزل ہے، آخرت دیاں گاٹیاں چوں پہلی گاٹی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ جَاءَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، جیڑا بندہ اس منزل تو گزر گیا او دے واسطے باقی منزلہ آسان ہو جان گیاں۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يُنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تے اگر کوئی اس منزل تے پکڑ لیا گیا، نجات نہ حاصل کر سکیا، فرمایا او دے واسطے بعد والیاں منزلہ بھی مشکل ہو جان گیاں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر اس قدر فکر آخرت ہے، اس قدر قبر دے حوالے نال انہاں دے دل دے اندر ڈر تے خوف ہے۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان دے حوالے نال ذکر کیتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ جناب مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فتنیاں دا ذکر کر رہے سن، فَقَرَّبَهَا، تے کہہ رہے سن کہ فتنے بڑی جلدی نال قریب آ رہن گے، فتنے بڑی جلدی آ جان گے۔ اور اینی دیر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ہو، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ مِّن ثَوْبٍ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبٍ، ایک آدمی جن نے اپنے سر دے اتے چادر لئی ہوئی، اپنے چہرے نو چھپایا ہویا، اپنے چہرے تے چادر لپیٹی ہوئی، او شخص گزرتا ہے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے کہنے لگے، جدو فتنے دی برمار ہوئے گی، ھذا یومئذ علی الہدی، فرمایا اس دن بھی آؤ گزرنے والا بندہ ہدایت کار بن رہے گا۔ چہرہ چھپیا ہوا ہے، پنجابی لوگ نا ڈھاٹا باندھ رہتے، ڈھاٹا سمجھ نہیں آتی کون ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دن بھی یہ بندہ ہدایت ہوئے گا، فَيَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى، یہ بندہ ہدایت ہوئے گا۔ سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، میں جلدی دے نال اٹھ کے اس آدمی کی طرف گیا، جلدی نہ اٹھ کے میں دیکھا تے صحیح کون ہے، میں پہچانا تے صحیح کون ہے، جدے بارے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے کہ فتنے جدوں ہون گے اے بندہ اس وقت بھی ہدایت کار بن رہے گا۔ جا کر کے مرہ بن کعب نے جس وقت نے کیا فرمایا، فَإِذَا هُوَ عثمان، او گزرنے والا آدمی عثمان سی۔
سیدنا اے مرہ بن قاب نے جناب عثمان دے چہرے نو ننگا کیتا، ننگا کرن تو بعد انہاں دا چہرہ محمد رسول اللہ وال کیتا، فرمایا اللہ دے رسول آ ویکھو تے صحیح جڑا تسی اے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہو کیا ایسے ہی بندے واسطے جاری کر رہے ہو؟ میرے نبی فرمان لگے نام جی ہاں میں اے دے بارے دے اندر ہی کہہ رہا ہاں جدو فتنے دا دور ہوئے گا ادو اے عثمان ہدایت کار بند ہوئے گا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فرمایا ان عثمان رجل حی، عثمان تے بڑا باحیا انسان سی۔ تے جناب حسن پتہ کی فرماندے کہندے نے کہ میرے مشاہدے دے مطابق میرے مشاہدے دے مطابق جناب عثمان بن عفان بڑے سادہ طبیعت بڑے سادہ مزاج فرمانے نے میں دیکھا مسجد نبی دے اندر فرمایا رأیت عثمان قائلا فی المسجد، سیدنا عثمان بن عفان مسجد نبی دے اندر قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر دے وقت آرام کر رہے ہیں، دوپہر دا وقت ہے، سیدنا عثمان بن مسجد نبی دے اندر قیلولہ کر رہے ہیں، فی ملحفۃ ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، لیسا حولہ احد، تے سیدنا عثمان دے کول کوئی بھی موجود نہیں سی، حالانکہ اس وقت ہوا امیر المومنین، وہ امیر المومنین سن، اکیلے امیر المومنین اکیلے، اللہ اکبر، لکھاں مربع میل دا حکمران اکیلا مسجد نبوی کے اندر چادر لپیٹی ہے تے زمین تے لیٹیا ہے۔ آج تے ماشاءاللہ چھوٹا جا کونسلر بھی مار نہیں نا، ناظم صاحب نے بھی چاروں طرف کتنے لوگ پروٹوکول والے، میرے محترم بھائیو لکھاں مربع میل دا حکمران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو گئے سن، شہادت دا مرتبے شہادت دے مرتبے تے فائل ہو کے سیدنا عمر 22 لاکھ مربع میل دی حکمرانی چھوڑ کے گئے سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بات آ گئی تو عرض کر جاواں، بات آ گئی تو عرض کر جاواں، کیونکہ ایک بنو امیہ دے ایک سرخیل دی بات ہو رہی۔ میرے محترم بھائیو اس کائنات کے اندر بنو امیہ دی حکومت 131 ہجری تک رہی، 131 ہجری تک رہی، 100 سال حکومت کی تھی، 100 سال تقریباً 100 سال بن گئے۔ ایک صدی کا حکمران کون؟ بنو امیہ خاندان ہے، اور کتنے علاقے دے حکمرانی 74 لاکھ مربع میل، 74 لاکھ مربع میل دے حکمرانی بنو امیہ دی۔ آج تک نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد آج تک کسے بھی ایسے انسان کو اتنی بڑی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ سارے اس دور دے اندر اسی کہنے ہیں روس بہت بڑے علاقے دے حکمرانی کرنے والا ملک ہے، چائنا بہت بڑے علاقے تے حکمرانی کرنے والا ملک، اسی یہ بات کہتے ہیں، لیکن روس نے بھی میری معلومات کے مطابق زیادہ تو زیادہ 54 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی ہے، لیکن 74 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اگر نصیب ہوئی تو صرف اور صرف بنو امیہ دے خاندان نصیب۔ اور یہ وہ دور ہے، بنو امیہ دا وہ دور ہے جس دور کے اندر ساری کائنات دے لوگ، مسلمان علاقے دے لوگ صرف اور صرف اللہ کی پوجا کرتے سن، صرف اللہ دے پرستار سن۔ باہر کے بعد عرض کر رہا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادہ مزاج، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اتنے پاک باز، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ان
کانا عثمان لأحسنہم، فرمایا عثمان تے بڑا پاک باز انسان سی. تے عثمان اپنے بارے پتہ کہندے نے، اپنے بارے خود پتہ کہندے نے ما زنیت فی جاہلیہ، میں تے جاہلیت دے زمانے دے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیتا، ولا فی اسلام، اسلام قبول کرن تو بعد بھی کبھی زنا کبھی بدکاری نہیں کیتی. تے اما دی انہاں دی پاک بازی دی گواہی دے رہی ہیں، میری اور تیری اما نے یہ بھی گواہی دیتی. فرمایا وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، جناب عثمان بن صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داریاں جوڑنے والے. میرے اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی تعلیم ہے نا کہ رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریاں جوڑو، قطع رحمی تو بچو. سیدنا عثمان بن عفان نے بھی یہ گفتگو سنی، احادیث مبارکہ نو سنیا. اللہ اکبر. تے اما جی انہاں نے اس عمل دی گواہی دے رہی نے. فرمایا وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، فرمایا کہ جناب عثمان بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، اور پھر جناب عثمان اللہ کی راہ کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے والے، بہت زیادہ خرچیلے. میرے اور تیرے نبی علیہ السلام کی زندگی دے اندر ایک ایسا غزوہ ہے جس غزوہ نو اور جس لشکر نو، اس غزوے دی خاطر جانے والے لشکر نو جیش الاسرا کیا جاتا ہے. یعنی وہ لشکر جڑا انتہائی تنگی دا جنو سامنا سی، جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک واسطے جانا ہے. میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہل جیش الاسرا، اور بھائی گل سنو، جڑا بندہ اس لشکر کی تیاری کے اندر خرچ کرے گا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی نو فلاح الجنہ، جنت عطا کر دے گا. سیدنا عثمان بن عفان نے سنیا تے گئے جا کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گئے 940 اونٹ لے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حضور پیش کر دیتے. 940 اونٹ لے آ کے پیش فرمائے، اور اس تو بعد 60 گھوڑے لے آ کے 1000 سواری میرے پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتی. سیدنا عثمان بن عفان ایتھے ہی بس نہیں، اپنے گھر گئے، اپنی جھولی دے اندر 1000 دینار اٹھا کے میرے پیغمبر دی جھولی دے اندر ڈال دیندے نے. میرے آقا دا چہرہ گلنار ہو گیا. فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ اعلان کیتا ما ذر عثمان، آج تو بعد عثمان اگر تو ایک بھی نیکی نہ کرے تے تیرا کوئی نقصان نہیں. یہ نیکیاں تیرے واسطے بہتر نے، تیرے واسطے کافی نے. میرے اور تیرے پیغمبر دے صحابہ مہاجرین مدینے تشریف لے آئے. بیر روما تو پانی لینا مشکل سی، یہودی دا کنواں ہے. میرے اور تیرے پیغمبر دے صحابہ نو پانی دے متعلق پریشانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا، فرمایا من یبتغ بیر روما غفر اللہ لہ، بھئی جیڑا تیرے روما نو خرید کے دے گا، اے روما کنویں نو جیڑا خریدے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا وا اللہ رب العالمین دے سارے گناہ معاف کر دے گا. سیدنا عثمان بن عفان دے ایک کان دے اندر آواز گئی. سیدنا عثمان بن عفان گئے 20,000 درہم دے کر کے تے میرے روما نو خرید لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جے میرے پیغمبر دی زبان چوں سن دے نے، کہہ دے نے میں اشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد. فرمایا جیڑا بندہ اے مسجد نبی مسلمان زیادہ ہو گئے نے، افراد زیادہ ہو گئے نے،
تے جیڑا بندہ مسجد نبی دے نال متصل اے زمین دا ٹکڑا خرید کے دے گا، فرمایا فلاح الجنہ، میں محمد اعلان کرنا دے واسطے جنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی وسعت واسطے جڑا بندہ پیسے خرچ کرے او دے واسطے جنت رکھی ہے۔ اللہ کرے تہاڈے چوں کسے نوں توفیق ملے اور ساڈے بھی اس مسجد دے قریبی اس زیر تعمیر یا تعمیر دے منتظر ٹکڑے دی تعمیر واسطے اللہ اس کو توفیق دے دے۔ اور میں نے امید انشاءاللہ کہ جس وقت کوئی بھائی اس مسجد کی تعمیر واسطے حصے دار بنے گا، میرے پیغمبر دا فرمان او دے واسطے بھی ہے فلاح الجنہ، اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ اللہ کرے مینوں توفیق مل جائے، تہانوں توفیق مل جائے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی دے نال اپنی جیب چوں پیسے نکالے اور انہاں لوکاں نال رابطہ کر کے مسجد نبی دی توسیع واسطے وہ ٹکڑا زمین خرید کے محمد رسول اللہ کے حضور پیش کر دیتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہستی ہے جس کی شہادت کی بھی خبر محمد رسول اللہ نے خود دی۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے، احد پہاڑ دے اوتے سیدنا عثمان غنی بھی نے، عمر فاروق بھی نے، صدیق اکبر بھی نے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، فرمایا کہ احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کردے ہیں۔ تے جس وقت احد نے ویکھیا نا کہ میری چھاتی دے اوتے محمد رسول اللہ دے قدم، میری چھاتی دے اوتے جناب صدیق اکبر دے قدم، میری چھاتی دے اوتے جناب عمر دے قدم، جناب عثمان دے قدم، تو خوشی دے نال حرکت آیا، جبل احد حرکت آیا۔ کون جبل احد؟ جس کے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جبل احد میرے نال پیار کرتا ہے، اسی جبل احد ساڈے نال پیار کرتا ہے، سانو جبل احد نال محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر اس بھائی نو جن نے اجے تک جبل احد نہیں تکیا، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینڈ کر کے نا اپنی ایڑی مبارک ماری اس بت وقت سے، ارے احد ٹھہر جا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت تیرے سینے دے اوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور شہیدان دو شہید کھڑے ہیں۔ اور شہید کون سا؟ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات کہی، فرمایا اس عثمان گل سن، ارے عثمان گل سن یا عثمان، اے عثمان گل سن، انہو لعل اللہ یغمسک قمیصا، شاید اللہ رب العالمین تینوں خلافت دی قمیض پہنائے۔ شہادت دیاں گواہیاں بھی محمد رسول اللہ نے فتنے دے وقت ہدایت دے کار بن رہن دیاں گواہیاں بھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں۔ ہن خلافت دیاں گواہیاں بھی سن لو۔ فرمایا یا عثمانو، ارے عثمان ہو سکتا ہے یقمصک قمیصا، یقمصک قمیصا، اللہ تینوں خلات خلافت یعنی خلافت کی قمیض پہنائے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ، تے اگر لوگ ارادہ کرن، اگر لوگاں دی خواہش ہوئے عَلَىٰ خَلِعِهِ کہ تیری یہ قمیض اتار دیون، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُ، تے انہاں دے کہن تے خلافت دی قمیض نہیں اتارنی۔ ہن بلوائی کی کہہ رہے نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دے وہ، خلافت دی قمیض اتار دے وہ۔ تے جیڑی ہستی نے ساری عمر سبق سکھیا سی کہ پیغمبر جو کہے سو کرنا ہے،
پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے نے لوگ چاہن گے کہ تسی اس قمیض نو اتار دے وہ خلافت چھوڑ دے وہ مسند خلافت تو تسی الگ ہو جاؤ. فرمایا میں محمد حکم دے رہا ہاں کہ تسی خلافت چھڈنی. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم منیا. سیدنا عثمان بن عفان نے شہید ہو گئے لیکن یہ خلافت کی قمیض نہیں اتاری. تے جدوں شہید ہو رہے نے توجہ کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے دعا کر دینے فرماندے نے لعن اللہ قاتلت عثمان لعن اللہ قاتلت عثمان دے قاتلہ تے اللہ دی لعنت ہووے. قاتلت عثمان دے قاتلہ تے اللہ دی لعنت ہووے. کتھے فرمایا کہ فی الساحل والجبل والبر والبحر. اگر عثمان دے قاتل کسے میدانی علاقے دے اندر نے تے اوتھے بھی انہاں تے لعنت. اگر کسے پہاڑی علاقے تے نے تے اوتھے بھی انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے. اگر کسے خشکی میدان دے اندر اوتھے بھی انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے. اور اگر کسے اے سمندر دے اندر جزیرے دے اندر فرمایا اوتھے اگر ہون کون قاتلانے عثمان فرمایا میں دعا کر رہے اللہ دے تے اپنی لعنتاں نازل فرما دے. میرے محترم بھائیوں ذرا غور کرنا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق پروپوگنڈا ہو رہا اس وقت بھی ہندا چلا گیا اور آج بھی ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھو ایک پاسے پروپوگنڈا ہے اور دوسرے پاسے میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ادھر جو جاری کیتے ہوئے سرٹیفکیٹ میں پیغمبر دے سرٹیفکیٹ دے سامنے کسے پروپوگنڈے دے نگاہ نہ رکھیا کرو, توجہ نہ دیا کرو, کیونکہ پیغمبر دی بات سچی بھی ہے اور سچی بھی ہے. پروپوگنڈا ہمیشہ جھوٹا ہوندا ہے اور جھوٹے دیے کاروائی ہویا کر دی. ذرا توجہ کرنا مصری سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے کہہ لگا مینوں یہ دسو حرم چ بیٹھے سی بیت اللہ دے قریب بیٹھے سی کہہ لگے تینوں اس حرم دی حرمت دی قسم بیت اللہ دی حرمت دی قسم سچ دسنا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان غزوہ بدر دے اندر شریک نہیں ہوئے. غزوہ احد آیا تو جس وقت حملہ ہویا مشرکین مکہ دا ابو سفیان دی فوج دا تو پھر یہ فرار ہو گئے. اور تیسرے نمبر تے بیت رضوان دے اندر بھی یہ غائب سن. جناب عبداللہ بن عمر کہہ لگے تیری تینوں ہی گلاں سچی ہیں. اس نے خوشی دے نال نعرہ ماریا اللہ اکبر. فرمایا بس نعرہ بازی ہو گئی ہن میرے کول بیٹھ. غزوہ بدر دے اندر سیدنا عثمان اگر حاضر نہیں سن تے سبب ایسی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جناب عثمان دے نکاح دے اندر سی اور اس وقت بیمار سی. میرے پیغمبر نے خود عثمان نو آکھیا کہ تو میری بیٹی دی عیادت کر, ایدی بیمار کرسی کر. اور یہ وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دا مال غنیمت تقسیم کر دیا, جناب عثمان کا بھی حصہ نکالیا. اور رہی بات کہ میدان احد چو فرار ہو گئے سن, اللہ نے اپنے قرآن کہہ دیتا ہے ان سارے فرار ہونے والے دی اس حرکت نو میں رب نے معاف کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کہ بیت رضوان دے وقت حاضر نہیں سن, او اللہ دے بندے بیت رضوان تے ہوئی جناب عثمان دا معاملہ سامنے رکھ دیا ہویا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا این کر کے اپنا ہاتھ پھڑیا, فرمایا آ عثمان دا ہاتھ ہے. جتھے باقی لوگ یعنی اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا. اور پھر آسمان والا رب بھی کہتے ہیں جڑی میں آیت تلاوت کی تیسرا توجہ کرنا, فرمایا لقد رضی اللہ, البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا, عن المؤمنین,
انہاں مومنا تو اللہ راضی ہو گیا. لقد دا مانا قسم دا مانا ہے. فرمایا لقد رضی اللہ، بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا. عن المؤمنین، انہاں مومنا تو اذ یبازئونک تحت الشجرہ، جیڑے درخت دے نیچے تیری بیعت کر رہے سن اے میرے پاک پیغمبر. فعلم ما فی قلوبہم، تے جدوں یہ بیعت کر رہے سن ادوں میں انہاں دے دلاں نوں واچ کر رہا سی. انہاں دے دلاں دی رب گواہی دے رہا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی مینوں اور تہانوں اہل بیت دی اور صحابہ کرام دی محبت نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں نے شر تو شر انگیزی تو بچیا کرو جڑے صحابہ دے بھی دشمن، اہل بیت دے بھی دشمن، اسلام دے بھی دشمن، امت محمد دے بھی دشمن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے میرے نوجوان نو، میرے بوڑھے نو، میری اس جماعت اور امت مسلمان دے ہر بچے نو اللہ جدو موت دوے اس حالت دوے کہ وہ دل دے اندر صحابہ دی بھی محبت ہو، ازواج مطہرات دی بھی محبت ہو، اور اہل بیت دی بھی محبت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.